لاؤنج میں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ وہ بی جان کے سامنے بیٹھی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بتائیں بھی بی جان، کیا ہوا؟ اس نے بالآخر تانگا کر پوچھ ہی لیا۔ میں اور تمہارے بابا تمہارے لیے ایک فیصلہ کر چکے ہیں، بس اب تمہیں اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہے۔ بی جان کی نرم و شائستہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑکا۔ سر گھماتے اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا اور ایک نظر بابا پر ڈالتے ہوئے دوبارہ بی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیسا فیصلہ؟ دل ایک انجان سے خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح مہروز سے کر دیا جائے۔ بی جان نے بظاہر تو بہت نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ الفاظ سن کر وہ کس قدر دنگ رہ جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ او شٹ! کھلے ہوئے لب کھلے ہی رہ گئے اور بڑی بڑی آنکھوں سے وہ بی جان کو دیکھتی رہ گئی، اور اگلے لمحے وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے کی اڑی اڑی رنگت سے گھر والے واقف تھے، جبکہ سیڑھیاں اترتا ہوا شخص بھی وہیں تھم کر اس کا ری ایکشن دیکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ سر گھماتے اس نے باپ کو دیکھا تھا اور پھر نظروں کو موڑ کر بی جان کی طرف۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کروں گی، اس نے فوراً ہی جواب دے دیا تھا۔ دو ٹوک لہجے میں بات کرنے والی لڑکی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے شاندار سے شخص نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس نے شارٹ شرٹ کے نیچے فرشی شلوار پہن کر دوپٹہ سینے میں پھیلا رکھا تھا۔ گھر والے پرسکون تھے، جیسے انہیں علم تھا کہ وہ ایسا ہی ری ایکشن دے گی، جبکہ اس کے یوں دو ٹوک لہجے میں جواب دینے پر شائستہ بیگم ذرا سی گڑبڑا گئی تھیں۔ انابیہ بچے ایسا نہیں کہتے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، لیکن اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ مما، مجھے ایسا ہی کہنا چاہیے اور میں کہوں گی۔ میں کسی شادی شدہ شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں اور آنکھوں میں بھی سرخ ڈورے لہرا رہے تھے۔ انابیہ میری جان، تم جانتی ہو مہروز کو صرف نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا اس بات سے بھی تم واقف ہو۔ صوفے پر براجمان بی جان تسبیح گھماتے اسے دیکھتی رہ گئیں، جبکہ دوبارہ اس ناخوشگوار واقعے کا تذکرہ سن کر مقابل نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی بی جان، مجھے کسی اور کے شوہر کو نہیں اپنانا۔ بس اپنے مخملی ہاتھ کو اٹھا کر سب کے سامنے انکار کرتے ہوئے پلٹ کر جانے لگی، جب سیڑھیوں پر کھڑے شخص کو دیکھا اور اسے دیکھتی وہیں تھم سی گئی۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ بازو سینے سے ہٹا کر اب اس نے اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے۔ خاندانی چادر اس کی پشت پر پڑی اس کے رعب و دبدبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اب نرمی سے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتی وہ بے چین نظروں سے فرش کو گھورتی رہ گئی۔ ایک دکھی سی نظر مہروز کے چہرے پر ڈال کر وہ قریب سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کی اس حرکت نے مقابل کو مزید سیکبا کیا تھا۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مہروز شاہ کو نظر انداز کر کے قریب سے گزر جائے، اور یہ چٹان بڑ لڑکی اس کے منہ پر گویا اسی کی ذات کو چھالتے اس کی تزلیق کر گئی تھی۔ اکبر، مجھے لگتا ہے کہ انابیہ نہیں مانے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی اس پر دباؤ ڈالے۔ سہارا لیتے ہوئے بی جان اٹھ کھڑی ہوئی اور اکبر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا تھا، جبکہ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایک بار انابیہ سے بات کروں گا، اس کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ مہروز کی سنجیدہ لیکن نرم آواز پر سب لوگ حامی بھرتے ہوئے بکھرتے چلے گئے۔ شائستہ بیگم جو کب سے شرمندگی کے خمار میں تھیں، انہوں نے سر اٹھا کر اکبر شاہ کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی جتاتی ہوئی نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ لیکن یہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، اور وہ بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی طرح کی زبردستی کے قائل نہیں تھی۔ اپنی بھولی سانسوں کے ساتھ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور پورے وجود پر چھائی ہوئی کپ کپی اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔
بڑی بڑی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تو اس نے جلدی سے اپنی مخملی ہتھیلیوں سے انہیں رگڑ کر خشک کر دیا۔ بھلے حویلی کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کس اذیت کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود ان کا پاک فیصلہ شام تک وہ کمرے میں ہی رہی۔ شائستہ بیگم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب وہی تھا جو سب کے سامنے رہا جب تک کہ اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ آج شاید 5 سالوں کے بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، خوابوں خوشبوؤں سے بکھرا ہوا وجود اور ناک پہ بیٹھی ہوئی مغروری۔ بغیر دوپٹے کے وہ اس کے اچانک آمد پر حیران کھڑی رہ گئی۔ انکار کی وجہ؟ غمگین لہجے کی دھاک گویا پورے کمرے پر چھا گئی۔ تو پھر کمرے کی مالکن کی کیا اوقات کہ اس کے سامنے سر اٹھاتی؟ میری مرضی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، بس۔ خشک گلے کو تر کرتی وہ ہمت جمع کر کے انکار کر گئی۔ اچھی بات ہے، تمہاری مرضی۔ 1 ہفتہ پہلے کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ طنز کر رہا تھا یا جو بھی، لیکن اسے شرمندگی کے ساتھ دکھ ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے، جان چھوڑ دے میری، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے شدت سے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے، اور مقابل نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر کھینچا تو وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ محبت غلطی نہیں ہوتی مس عنابیہ، اور مت بھولو کہ میں محبت ہوں تمہارے۔ لبوں کا کونا کھینچ کر وہ مسکرایا تو اس نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے سر اٹھایا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں شاہ صاحب، آپ کی بھگوڑی محبت نے آپ کی اندھی محبت پر پانی پھیرا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوا کہ آپ سے بھی کسی نے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ یقیناً اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور اگلے لمحے مہرو شاہ نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا۔ مارے درد کے وہ سسک کر رہ گئی۔ نکاح کے لیے ہاں بول دو، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کرنا پڑے۔ اس کی سانسوں کے حسین چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی محبت کا بدلہ لے رہا تھا یا جو بھی، لیکن اس وقت اسے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ تمہاری گزری محبت کے کارنامے بتانے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا، یاد رکھنا۔ عجیب و غریب سی دھمکی سے نواز کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ اپنے دکھتے ہوئے رخساروں کو دبا کر وہ بستر پر بیٹھ کر رو پڑی۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے اگر سے اس نے کہا کہ پیشکش کی جاتی تو یقیناً وہ شاہ حویلی کو سر پر اٹھا لیتی، خوشیوں سے اچھل اچھل کر، لیکن اس وقت مکمل طور پر حالات بدل چکے تھے۔ وہ صرف اس کا شوہر بننے نہیں جا رہا تھا بلکہ سارا کا بھی شوہر تھا، اور شاید محبوب بھی۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد اس نے حویلی سے بھاگ کر پہلی بار مہرو شاہ کے سامنے سہار کو لا کھڑا کیا، جسے وہ شاید ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں عنابیہ، اس نے بے بسی سے ماں کی جانب دیکھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ وہ اسی لمحے ماں کی بے بس چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جو تم چاہو۔ انہوں نے بظاہر اس کا ساتھ دیا، لیکن اسے یہ ساتھ کمزور لگ رہا تھا۔ بی جان سے کہیں میری جانب سے ہاں ہے۔ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے حق میں فیصلہ بدل ڈالا۔ حویلی میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ خود سے 10 سال بڑے مہرو شاہ سے محبت ایسے پانی کی بلبلی کی طرح نہیں تھی جسے پھونک مار کر زائل کر دیا جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کس طرح پروان چڑھی، بس اس نے اکثر بی جان کو یہ کہتے سنا کہ وہ ان کے مہروز کی دلہن بنے گی، اور تب سے جانے انجانے میں وہ اس کے حسین خواب سجانے لگے۔ حالانکہ وہ تو 8 سال پہلے سے بیرون ملک رہ رہا تھا، نہ ان کا خاص رابطہ، نہ ہی زیادہ بات چیت۔ سدا کا وہ مغرور شخص اس پر نظر کرم کرتا بھی یا نہیں، لیکن اس نے اپنے دل کے نازک کلی کو اس خوبصورت رنگ سے مزین کر دیا، جو رنگ محبت کا رنگ تھا، اور وہ رنگ رفتہ رفتہ اس قدر گہرا ہوا کہ جب وہ پوری 8 سال کے بعد حویلی واپس لوٹا تو مہرو شاہ کے حسین چہرے پر نظر پڑتے اس کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ وہ اتنا خوبرو تھا کہ اسے بس دیکھتی جا رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر مہروز نے بس اس پر ایک کشتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس 20 سالہ لڑکی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا کہ دھڑکنوں کا بے ترتیب ہونا کسے کہتے ہیں، چہرے پر گلال اترنا کیسا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گلال مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔
اس روز پہلی مرتبہ یہ بھرم ہلکا سا چکنا چور ہوا جس روز وہ مہروز کے کمرے میں چائے دینے کے لیے گئی اور اس نے مہروز کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کا اتنا دھیما لہجہ سنا۔ وہ مسکرا رہا تھا، حالانکہ اس نے اتنے دنوں میں سے حویلی میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بس میجان کا لاڈلا تھا، ان سے لاڈ اٹھواتا، ان کے بغیر ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو۔ وہ چپ چاپ چائے رکھ کر جانے لگی۔ نہ جانے کیوں حسین چہرے کی دمک تھوڑی سی زائل پڑ گئی جو دروازے کے قریب جا کر وہ رک گئی اور پھر دانستہ طور پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ صوفے پر بیٹھا وہ مکمل طور پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایسا نہیں ہے سارا، میں بس تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کی حسین دلہن بنو گی۔ اور وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہروز کی زندگی میں کوئی ہے یا نہیں۔ بس کبھی کبھی گھر کے بڑے ہمارے دل میں وہ خواب جگا دیتے ہیں جن کی تعبیر ہماری روح کو زخمی کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس وقت تک اس 2 سالہ محبت کا رنگ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ کچی عمر کی محبتوں کے رنگ بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ خود کو نہ جانے کتنی بار اس نے تسلی دلائی، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی دوست ہو۔ ایک عرصہ وہ بیرون ملک رہے ہیں، مگر بھی ثقافت کچھ تو اثر انداز رہی ہوگی۔ خود کو ہزاروں تسلیاں دینے کے بعد اس رات وہ بڑی مشکل سے خود کو نیند کے حوالے کر چکی تھی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کہ وہ جلدی بھول جاتی۔ اسے ہر صورت مہروز کو اپنی محبت سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس روز وہ نہ جانے کتنے دنوں کی ہمت کو جمع کر کے مہروز کے کمرے میں چلی گئی۔ گلابی پھولدار شرٹ کے نیچے ٹراؤزر پہنے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ بے پرواہ سی لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ اپنے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے مہروز کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی جو آئینے میں کھڑا شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، برسنہری کرنوں نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور یہاں اس کا دل تھا جو مہروز کی محبت سے لبریز تھا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ رخ پھیرتے ہوئے اس نے انابیہ کے چہرے کو دیکھا، اور پہلی بار انابیہ کو یوں لگا تھا اس کے سامنے گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اپنی بھیگی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اس نے مہروز کی طرف دیکھا۔ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے وہ کتنا خوف کھاتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا کہے گا، بس اس نے اپنی لبوں سے کہنا شروع کیا تھا، اور مہروز بس اسے دیکھتا چلا گیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، بھیگے بھیگے لبوں کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو مہروز کے چہرے کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اور مہروز کے لب عجیب سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں مہروز بھائی۔ اور وہ اس کی کم عقلی پر مسکراتا رہ گیا۔ وہ خود سے 10 سال بڑے شخص کو پرپوز کرنے آئی تھی، اور پرپوز کرنے کے دوران اسے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ چٹان بھر کی لڑکیاں مہروز شاہ سے عشق لڑائی کی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، بلکہ بہت جلد شادی کرنے والا ہوں، اسی لیے تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو بہتر ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا مہروز یوں منہ پر ریجیکٹ کر دے گا۔ مارے تسلیل کی اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے مہروز شاہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہیں؟ اپنے لبوں کو باہر نکالتے شدت سے رو پڑی کہ اگر سامنے کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس پر رحم کھا جاتا، لیکن سامنے کھڑے ہوئے شخص کے پاس رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ اس روز اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اس نے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ نہ صرف باہر نکال دیا بلکہ بری طرح بے جان سے اس کی شکایت بھی کرتی، اور اسے یہ سب کچھ کسی صدمے کی طرح لگا۔ وہ محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت، لیکن محبت اس قدر سر چڑھ کر نہیں بولی تھی کہ عزت نفس کو روند کر چلی جائے۔ جس روز اس نے گھر میں سارا کا ذکر کیا تھا، اس روز اس معصوم سی لڑکی نے گویا اپنے لبوں کو سی لیا۔ وہ اس بات پہ یقین کر چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، چاہے یہ جتنا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن وہ کم سے کم اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی وسیع تسلیل نہیں کروا سکتی تھی۔ بی جان کو اس رشتے سے انکار تھا۔ شگفتہ بیگم بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا باہر سے کوئی لڑکی لے کر آئے۔
لیکن وہ سارا سے محبت کرتا تھا۔ سارا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور جب تک بیرون ملک رہا تب بھی اس کے تعلقات سارا سے رہے۔ اسے جتنا بھروسہ سارا پر تھا اتنا وہ کبھی کسی پر نہیں کر سکتا تھا، اور بالآخر بے جان کو اپنے لاڈلے پوتے کی پسند کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ اس دن حویلی میں جشن کا سما تھا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنے بکھرے ہوئے وجود کی۔ وہ سارا کو لاکھ دشمنیوں کے باوجود اس حویلی لے آیا۔ اس رشتے میں صرف سارا کے باپ نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے بھائی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ مہرو شاہ کی دلہن بنے۔ نکاح سے ایک روز قبل ہی وہ شاہ حویلی آ گئی۔ مہندی کا فنکشن بھی اسی طرح ہوا اور پھر اگلی صبح اس نے کہا تھا چاہے زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا، زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے، لیکن پھر بھی وہ ایک پاپولر شخصیت تھا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سارا افندی سارا شاہ بننے کے بعد اسے جس اذیت سے دوچار کر گئی تھی وہ بھی سارا جہاں جانتا تھا، اور اس کے بعد اب دوبارہ وہ لوٹ کر اس کے پاس آیا تھا۔ معاملہ اگر اس حد تک محدود ہوتا تو وہ صرف اپنی عزت نفس کو چن کر مہرو شاہ کو ریجیکٹ کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اس کا باپ جو ہمیشہ سے اسے منہ پھٹ اور ضدی لڑکی سمجھتا تھا، اس کی تربیت کے حوالے سے اس کی ماں کو کوسنا گویا لازم سمجھتا تھا۔ صرف اپنی ماں کی تربیت کا بھرم اور باپ کی ضد کا لاج رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ مہرو شاہ کو قبول کر لیا، لیکن وہ جانتی تھی وہ شخص اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں نبھا پائے گا، اسے کبھی وہ درجہ نہیں دے پائے گا جو ایک بیوی کا حق بنتا ہے۔ اس روز آف وائٹ کلر کے شرارے میں اس کے پہلو میں آ کر سجی تو اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹ غائب تھی۔ بس چپ چاپ سر جھکائے اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اور اس کے دل نے بہنگم دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ مہرو شاہ کی بن رہی تھی، اس کی محبت کو کاملیت کا درجہ مل رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ مہرو شاہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ شاہ حویلی کی معصوم سی لڑکی بے تحاشا حسن رکھتی ہے۔ رشتے کے بدلنے کا اثر تھا یا جو بھی، وہ کافی دیر اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پایا، جبکہ اس کی گہری نظروں کا اتقال محسوس کرتے ہوئے وہ بے وجہ سرخ ہوتی رہی۔ دعاؤں کی سنگ اسے کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ مہرو شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ کل جو اسے سارا کے لیے بنائی گئی تھی، آج اسی مقام پر اس کے لیے حسین پھول سجا دیے گئے۔ آنے والے خدشے اسے بےتاب کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوگا، لیکن دل بدگمانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن ابھی تک وہ لاؤنج میں صوفے پر آڑا تھرچا لیٹا سگریٹ سلگا کر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بھلا مہرو شاہ جیسے شخص کے لیے بات کس قدر تذلیل کا درجہ رکھتی ہوگی کہ وہ لاکھوں لوگوں کے درمیان اسے نکاح کے باوجود ٹھکرا کر چلی جائے۔ پھر اس کی انا نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ بھاگتی ہوئی سارا کے پیچھے جائے، اسے پکارے یا اس کی منت سماجت کرے، اور اب شاہ حویلی کا بھرم رکھنے اور اپنی عزت کی خاطر اسے دوبارہ اسی لڑکی کو اپنانا پڑا تھا جو اس کے لیے محبت کی دعوے دار تھی۔ اس نے بھی جان سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، لیکن اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے سارا کا ذکر کرنے سے خود کو روک پائے گا یا نہیں۔ جتنی شدت سے اس نے سارا سے محبت کی تھی، زید و رعنا نے اسی شدت سے اس کے دل میں سارا کے لیے عجیب سی گھن بھرتی تھی۔ اب اس کے لیے نہ قابل محبت تھی اور نہ ہی قابل عزت۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنے ٹوٹے وجود کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ مغروری اور رعونت جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، آج اسی کے انداز و اعتبار سے نہیں چھلک رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، ساکت وجود کے ساتھ، اور بالآخر کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے بستر پر بے تحاشا حسن لیے اس کی منتظر تھی، جس کا معصوم حسن سراہ جانے کے قابل تھا۔ پلکوں کا بوجھ ابھی تک حسین آنکھوں پر گرا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ مقابل کا دل اس طرح اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ محبت اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مہرو شاہ
چائے مہروز کی محبت کو جاننے کے بعد اس نے اپنے قدم واپس ہٹا لیے تھے، لیکن کسی کو بھول پانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی اور کی بیوی بھی بن جاتی تو شاید مہروز کی محبت کی کسک اس کے دل میں موجود رہتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی اور کا شوہر ہے۔ اس کی محبت وہ نہیں بلکہ سارہ ہے۔ خوشبودار وجود اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے آ بیٹھا، کافی جذبیت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کی بھینی بھینی سی مہک اس کے وجود سے اٹھتے مقابل کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، اور پھر کیوں خود کو سیدھا کرتے ہوئے وہ اس کی گود میں لیٹ گیا۔ اپنا سر اس نے انابیہ کی گود میں رکھا تھا اور معصوم سی لڑکی دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگیں، جبکہ مہروز کی آنکھیں بند تھیں، جیسے ایک عرصے سے سکون کا متلاشی شخص سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی کوئی شکوہ، نہ شکایت، بلکہ اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو اس کے گھنے بالوں میں چلانا شروع کر دیا۔ بھیگی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے آنسو رخساروں کو بھگو گئے، اور پھر رخساروں سے گرتے ہوئے مہروز کے چہرے پر جب اس نے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی نظروں کا اثر تھا کہ اس کی گردش کرتی ہوئی انگلیاں تھم سی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، خاموش لبوں کے ساتھ ہی باتوں کا طویل سلسلہ جاری تھا۔ دو مہروز کے لبوں نے آہستگی سے جنبش کی۔ کیا تمہاری دعائیں اتنا اثر رکھتی تھیں کہ تم نے مجھے پا لیا؟ اور وہ چاہنے کے باوجود نہیں کہہ پائی کہ میری دعائیں نہیں بلکہ آپ کی ضد۔ میں نے محبت مبتلا شخص کو اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ وہ بے وجہ شکوہ کر کے رہ گئی اور اس کی بات سنتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ حالانکہ میں ایک محبت مبتلا لڑکی کی گود میں لیٹا ہوں، اور لبوں کا کونا کھینچ کو مسکراتے سے جتا نہیں پائی کہ وہ جس لڑکی کی گود میں لیٹا ہے وہ اسی سے محبت کی دعوے دار ہے۔ مجھے صرف سکون چاہیے، یقین چاہیے۔ میں اس محبت کا قائل نہیں رہا جو 10 لوگوں کے درمیان مقابل کو ہار سے متعارف کروائے، بلکہ میں اس محبت کو مانتا ہوں جو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی محبوب سے لپٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ وہ اس کی محبت کا یقین مانگ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن بڑی ہمت کر کے اس نے سر جھکاتے مقابل کے ماتھے پر اپنے لب سجاتے۔ مہروز تھم گیا تھا، جیسے جذبات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے اس کے وجود میں ہلچل برپا کر دی ہو۔ اگلے ہی لمحے سے گردن سبوچتے اپنے قریب کر کے اس کے لبوں پر مسلط ہو گیا۔ نرم ملائم لبوں سے اس کے لابہ ٹکرا رہے تھے اور انابیہ کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سانس کا تھم جانا کسے کہتے ہیں، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا اس پر مسلط اور حقیقت میں اس کی جان پر بنی تھی، جس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اسے احساس دلانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن مقابل بے پرواہ اس کا حسن اتنا اثر انداز ہو رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ اور پھر کافی دیر گزر جانے کے بعد جب اسے احساس ہوا تو نرمی سے اسے خود سے دور کر دیا۔ بڑی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے وجود کو جیولی سے آزاد کرتا گیا۔ دو دل محبت میں گم ہو چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح ان کے لیے کون سا سندیشہ لے کر آنے والی ہے۔ وہ مہروز کے بعد میں بکھرتی جا رہی تھی، اور مہروز اسے سمیٹتے ہوئے اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر مسلط ہوتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا یہ رشتہ چاہے جس طرح بھی کیا گیا ہے، لیکن اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے۔ انجانے میں دلایا گیا یہ احساس مقابل پر بڑا گہرا اثر رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کے وجود پر مسلط ہوتے ہوئے دونوں قطرہ قطرہ بکھر رہے تھے، محبت میں بھیگ رہے تھے، اور یوں یہ ایک حسین رات کا آغاز تھا، یا آغاز کے ساتھ ہی ہونے والا انجام یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی اچانک دستک سے اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ دستک اتنی شدید تھی کہ وہ فوراً اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھا کر اسے سینے پہ پھیلاتے ہوئے بھیگے بالوں کا جوڑا بنا کر جلدی سے دروازے کی جانب لپکی تھی، لیکن آنے والا تب تک تین بار دستک دے چکا تھا۔ اسے کافی ناگواری ہوئی، دروازہ آہستگی سے کھولتے سامنے کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ حسین رات کا سارا خمار اس کی آنکھوں سے اڑن چھو ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، مہروز دم بخود سو رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی سارا اس کے وجود کو زہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہی بے باک سا لباس، ڈیپ گلے سے چھلکتی ہوئی رعنائیاں، کندھوں پر پڑنے ہوئے بال اور سرخ و سفید رنگت، اپنی بری آنکھوں سے سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بلا کر وہ کتنی دیر سکتے سے باہر آئی اور سارا نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کے بازو کو دبوچ لیا تھا۔
یہی اگر میں تم سے پوچھوں تو؟ نہ جانے کیوں وہ کہہ نہیں پائی کہ اپنے شوہر کے پاس ہے، اس کے کمرے میں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتا مہروز بیدار ہو چکا تھا، اور شاید اس وقت تک وہ بھی اسی طرح حیران تھا جس طرح کہ وہ۔ کہاں گئے محبت کے دعوے مہروز شاہ؟ چند دنوں میں غائب ہوگی تمہاری محبت؟ وہ بیڈ سے نیچے اترا تھا، شرٹلیس وجود، سرخ آنکھیں۔ انابیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو سارا۔ اس بار وہ سارا کو دیکھ کر پہلی مرتبہ غرا، لیکن اس کے احتجاج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے باوجود میرے گھر میں، میرے ہی کمرے میں کھڑی ہو کر اگر اپنی آواز کو اونچا کرنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو مہروز شاہ تمہاری زبان کو کاٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سارا نے کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے غصے کی پرواہ کی اور نہ ہی پاس کھڑی لڑکی کی۔ بس وہ بے ہنگم دوڑتے ہوئے مہروز شاہ کی اس سینے سے جا لگی، اور انابیہ کو یوں لگا جیسے کہ اس کی جان کسی نے ایک جھٹکے میں نکال لی ہو۔ مہروز نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بابا کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں یہاں رہوں گی تو اپنے سارے رشتے کھو دوں گی، لیکن وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھے تمہارے پاس آنے نہیں دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسے سسک رہی تھی، اور انابیہ کو لگا جیسے اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے، تم اس وقت جاؤ یہاں سے۔ اس نے سارا کو بمشکل خود سے دور کیا تھا۔ اس کے بہتے آنسو مہروز کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ میں اگر یہاں سے جاؤں گی تو تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے مہروز۔ تم میرے ہو، تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ جوہرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے بار بار مہروز کو کھینچ کر اپنے قریب کر رہی تھی، جبکہ دروازے کے ساتھ لگی وہ ساکت لڑکی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی ہتھیلیوں کو حرکت نہیں پائی کہ اس منظر سے نگاہیں چرا لے۔ سارا پلیز جاؤ یہاں سے۔ شاید وہ اس کی موجودگی میں انکمفرٹیبل ہو رہا تھا، اس لیے سارا کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن سارا بضد تھی کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ گھر کے باقی افراد بھی شاید سارا کے آنے سے باخبر ہو چکے تھے، اسی لیے سب لوگ باری باری ان کے کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ شائستہ بیگم تو بس اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی دکھ کا شکار تھی۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ نکالو اسے یہاں سے، اکبر شاہ نے دھاڑتی آواز سے کہا۔ چاچا سائیں پلیز، مہروز نے انہیں روک دیا تھا۔ جب بھی جان آگے بڑھی، تمہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو مہروز؟ تم اس لڑکی کو بتاؤ کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تمہاری بیوی انابیہ ہے، یہ جس جٹھائی سے یہاں سے گئی تھی، اور یہاں سے جانے کے بعد اس نے تمہارے خلاف بیان بھی دے دیا۔ اب یہ کس چیز کی منت سماجت کرنے آئی ہے تمہارے پاس؟ بی جان نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ سارا اس کی پشت پر چپکی انابیہ کو دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ زیادہ دیر اس کی نظروں کی تاب نہیں لا پائی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ روح یوں لرز رہی تھی کہ آنکھوں کے بھیگے ہوئے کنارے اس کے اندر کے خوف کو ظاہر کر رہے تھے۔ میں اس سے بات کر لوں گا، آپ لوگ پلیز اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ مہروز کے کہنے پر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے پلٹ کر سارا کو تھاما تھا، ان سب کے درمیان سے اسے نکالتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ اتنا افراتفری میں ہوا تھا کہ کوئی بھی سنبھل نہیں پایا۔ سب لوگ اس کے اس رویے پر حیران پریشان تھے۔ یہ ان کا لاڈلا شہزادہ تھا، حویلی کا سب کچھ، بھلا وہ اس طرح ان کی امیدوں پر کیسے پانی پھیر سکتا تھا؟ ویجا نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ وہیں روک دیا تھا۔ آپ لوگ یہاں سے جائیں پلیز۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی، کسی کی تسلیاں سن لیتی۔ اس شخص نے جو کیا تھا اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ کبھی اس کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف سکون کی خاطر اگر اس کے ساتھ رات گزار چکا تھا تو اسے ہواؤں بھی نہیں اڑنا چاہیے تھا، کیونکہ مہروز شاہ کو صرف 1 منٹ لگا تھا اسے ہواؤں کی دوش سے اتار کر زمین پر پٹکنے میں۔ سب لوگ باری باری چلے گئے۔ شائستہ بیگم کتنی دیر کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھتی نہیں، جب اس نے روتے سر اٹھایا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، کبھی بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ شائستہ بیگم نے اسے بھونڈی سے تسلی دی۔ بیٹا ہوا شوہر امی؟ اور اس کے سوال پر انہوں نے بساختہ آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری جان صبر رکھو، مہروز تمہارا ہے، وہ سارا کی اصلیت سے واقف ہے، اس کے باوجود تم یوں ٹوٹتی جا رہی ہو۔ اس کے صابر مان جس نے ہمیشہ اکبر شاہ کے لاکھ برے رویے کے باوجود صبر سے وقت گزارا تھا، ان کے لیے وہ شوہر کا چند لمحوں کے لیے قریب آ جانا ہی بڑی آسائش ہوتی ہے جو ہر عورت کو میسر نہیں ہوتی۔ اور نہ جانے
کہ اتنی ہی ایسی عورتیں جو اس طرح وقت گزار رہی ہیں، اتنی سی کرم نوازی پر اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہیں۔ امی، وہ مجھ سے مہروز کو چھین کر لے جائے گی۔ ٹوٹتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے شائستہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بہت گندی نظر رکھتی ہے۔ وہ مہروز سے محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت میں کرتی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شائستہ بیگم نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو اس کنڈیشن میں دیکھا تھا۔ آج انہیں اندازہ ہوا کہ سارہ کے ساتھ نکاح کے روز اس کی وہ حالت کیوں تھی، کیوں وہ رات بھر بخار میں تپتی رہی۔ وہ صرف موسمی بخار نہیں تھا، بلکہ روح میں چبھی ہوئی کوئچیوں کا وہ درد تھا جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ حوصلہ رکھو میری بچی۔ شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی خود سے دور دھکیل دیا۔ بے تحاشا سرخ چہرہ، سفید رنگت تو کہیں گم ہو کے رہ گئی۔ ٹوٹتے ہوئے آنسو، کانپتے ہوئے ہاتھ اور لٹکتی ہوئی سانسیں، بھلا آسان تھا مہروشا سے دور جانا؟ امی، خدا کے لیے کچھ کریں، بابا سے کہیں۔ امی، میں تو مہروز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس روز اس نے ہار مان لی تھی، اپنی ماں کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا چھپا ہوا وہ سارا غم ظاہر کر دیا جو غم سے اب اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اور کوئی نہیں جانتا تھا اس معصوم سی لڑکی کو ابھی کتنے غموں سے دوچار ہونا تھا۔ وہ جس سے محبت کی ایک چھوٹی سی مہک نصیب ہوئی، اور اس مہک سے اس نے خود کو آراستہ کر لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب اس مہک کو نوچتے ہوئے اس کا وجود کس قدر بکھر جائے گا۔ محبت ہر ایک کے لیے نہیں بنائی گئی۔ محبت کچھ خاص خوش قسمت لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جن کے لیے دنیا جنت سے کم نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے سارہ۔ اس نے کہتے ہوئے سارہ کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ تو پہلے اس کے وجود میں بکھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو۔ جبکہ سارہ نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس سے لپٹنا چاہا۔ کیوں؟ یہ سب کچھ تو سنابیہ کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اور اس سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے کو بری طرح دبوچ چکا تھا۔ خبردار، اگر اس کا نام لینے کی کوشش بھی کی تو ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جو ختم ہونے پر ہو تم کسی اور کو قصوروار ٹھہراؤ۔ جو ختم کیا ہے تم نے خود ختم کیا ہے۔ اس نے سارہ جیسی مین لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پہلے اپنے باپ کی سازش کا شکار ہو کر یہاں سے چلی گئی، پھر اس کی محبت کو عوض کا نام دیتے ہوئے میڈیا میں اس کے خلاف بیانات دے دیے تھے، اور اب ایک بار پھر اس کی زندگی میں آگ لگانے کے لیے آ چکی تھی۔ تمہیں میں حویلی سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی سختی سے کرا رہا تھا کہ اس کے چہرے کی سفید رنگت سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کچھ کھا کر ہی مر جاؤں گی، لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی، یا طریقہ جو بھی تھا، لیکن اس بار اسے کسی بھی طرح مہروشا کو اپنے قابو سے باہر نہیں نکالنا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر وہ انابیہ جس کا تذکرہ پہلے ہی مہروز اس کے سامنے کر چکا تھا کہ اسے پسند کرتی ہے، اور اسے تو اسے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ تمہارا جہاں دل چاہے رہو، لیکن اگر میرے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کی یا میری زندگی میں مداخلت کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ مزید اس کے قریب کھڑا ہوتا۔ سو سختی سے اسے جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ایک نظر انابیہ کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے وہ حویلی سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ اتنے شدید غصے میں تھا کہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ غصہ وہ انابیہ پر بے وجہ نکالتے۔ کنڈیشن سے وہ گزر رہی تھی، شکوک و شبہات کا شکار ہونا اور بے وجہ ضد کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ کم سے کم اس رشتے کو وہ بدگمانیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ نہ جانے کتنی دیر خود میں ہی ٹوٹتی بکھرتی رہی۔ چاہے وہ جس کسی کا ہو جاتا، لیکن اس کا نہ ہوتا۔ اب اس کا تھا تو وہ کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل نکال کر اس نے مہروز کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، لیکن مہروز کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا فلیٹ چلا گیا جہاں عمومی طور پر وہ اپنا وقت گزارتا تھا۔ وہ ابھی خود کا جائزہ لینا چاہتا تھا، کم سے کم اس بے بنیاد محبت کے اس کے دل میں کچھ تھا تو نہیں۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے لان میں آ گئی۔ سارہ بھی اسے حویلی میں تھی۔ ہر ایک کی کوشش اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ سب کو باور کروا چکی تھی کہ وہ مہروز کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے گھر بھی رہنے کا حق رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے
بڑے دھڑلے سے خبر بھی پھیلا دی تھی کہ مہروز نہ صرف اسے معاف کر چکا ہے بلکہ اسے آج بھی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ سر جھکا کر چلتے ہوئے وہ نہ جانے کی سوچوں میں گم تھی جب اسے پشت سے اپنے نام کی پکار سنائی تھی اور اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سارا سینے پر بازو لپیٹے سے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم تیسری عورت ہو، سوچو، چپ چاپ نکل جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ میں یوں سمجھوں گی کہ وہ ایک رات مہروز اور سارا کی محبت کا صدقہ تھا۔ اور اس نے تڑپ کر سارا کی جانب دیکھا۔ میں مہروز شاہ کی بیوی ہوں اور کزن بھی۔ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے ایسے بات کرنے والی؟ اس بار اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھا جبکہ اپنے سینے سے بازو ہٹاتے اپنی پشت پر باندھ کر سارا مسکراتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مہروز شاہ کی محبت، اکلوتی محبت، ان لفظوں پر زور دیتے اس نے گویا مقابل کے دل پر گہرا وار کیا تھا۔ وہ بھگوڑی محبت جو بیچ راستے میں انہیں چھوڑ کر فرار ہو گئی، یا جسے صرف مہروز شاہ کا نام چاہیے تھا؟ وہ بھی دو بدو پوچھتی رہ گئی اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، سارا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جا پڑا اور اس ساکت رہ گئی۔ اس کے گھر میں کھڑی سارا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ مہروز صرف میرے ہیں، اس بات کا تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میرے آنے کے بعد، مجھ سے ملنے کے بعد انہیں تمہیں منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اور وہ ساکت کھڑی بس اس لڑکی کی چالاکیاں دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج کے بعد یہ غلطی مت کیجیے گا سارا، ورنہ نہ ہی میں یہ سمجھوں گی کہ آپ مہروز کی بیوی ہیں اور نہ ہی یہ سمجھوں گی کہ اس کی محبت۔ گردن دبوچتے ہوئے سانسیں میں اکھاڑ دوں گی آپ کی۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑی کہ پہلی بار سارا کو لگا تھا وہ واقعی مہروز کی کزن ہے، اس کا خون۔ شاہ خاندان کی لڑکی جسے چیخنا نہیں پھنکارنا آتا تھا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی تذلیل کرے گی۔ وہ چاہنے کے باوجود کسی کو نہیں بتا پائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ یہ اس کی اپنی عزت کا معاملہ ہے۔ اس سے بس مہروز سے بات کرنی تھی۔ رات گئے تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور تقریباً 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا جبکہ انابیہ بس سختی سے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا شاہ صاحب کہ سوگ سے نکلنے میں آپ کو اتنا وقت لگ جائے گا۔ اس نے سارا قصے کا غصہ بھی مہروز پر نکال دیا جبکہ اسے اس طرح سے دیکھتے ہوئے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک اس کے وجود سے اٹھتے ہوئے مقابل سے ٹکرا رہی تھی۔ نہیں، بس اپنے غصے کو کم کرنا چاہتا تھا تاکہ انہی کے سامنے ہو تو بلا وجہ چیخنا چلانا نہ پڑے۔ آخر تمہیں بھی تو برداشت کرنا ہے نا۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا جیسے کوئی اتنا پرسکون ہو جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، جبکہ اسے یوں پرسکون دیکھ کر اس کے بعد سن کر انابیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ مرد اپنی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ سارا آپ کی محبت ہے۔ اور مہروز شاہ نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر جما دی۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ وہ تھمی سانسوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ سارا نے کہا تھا کہ تیسری عورت ہے جبکہ مہروز کہہ رہا تھا کہ تیسری عورت سارا ہے۔ کیا وہ اسے ایک بار پھر خواب دکھا رہا تھا؟ وہ خواب جن کی تعبیر بہت دردناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ مہروز نے اپنے قریب کرتے اس کی گردن سے خود کو معطر کرنا چاہا۔ میں محبت کرتی ہوں لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے مہروز شاہ، وہ بھی دو بدو جواب دے گئی جبکہ وہ تو اس کی خوشبودار مہک سے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ انابیہ کا وجود اس کے لیے پرسکون تھا اور اس بات سے وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ گویا سارے دن کا خراب موڈ بحال ہونے لگا، گویا ساری تھکاوٹ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگی تھی۔ وہ انابیہ شاہ کے قریب تھا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر بکھرتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب کھڑی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وجود اور اس پر چھایا مہروز شاہ۔ بھلا ان دونوں کو پاک ہونے میں کتنا ہی وقت لگ سکتا تھا، اس سے پہلے کہ بات حل سے آگے بڑھ جاتی جب دھار سے دروازہ کھلا اور سارا یوں دیکھتے ہوئے تب رہ گئی۔ مہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا جبکہ انابیہ فوراً مہروز سے دور ہوئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ حیرت سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اتنے بھی مینرز نہیں ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں جاتے ہوئے ناک کریں، اس نے سارا سے کہا تھا جبکہ سارا نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کون بیوی؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی جسے آپ پہلے میرے سامنے تذلیل کا نشانہ بنا چکے ہیں، جس کی محبت کو ٹکرا کر آپ نے قدموں میں پھینک دیا۔
اور اب جسم کی اٹریکشن کے باعث اس پر مرض جا رہے ہیں۔ انابیہ تھمی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی آواز کو نیچا رکھو، میں تمہیں پہلے بھی باور کروا چکا ہوں سارا۔ یہی اس کی شرافت اور نکاح کا بھرم تھا کہ اس نے سارا کو اب تک اس گھر میں برداشت کر لیا، جبکہ سارا تو اس کے سر پر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ پہلے ان سارے راتوں کا حساب دو جو تم میرے ساتھ گزار چکے ہو مہروشا، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ورنہ میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو میں تمہاری بیوی کو دکھا کر ایک لمحے میں ہی اس کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اتارتی ہوں۔ سارا نے بھی چڑھتے ہوئے پین طرح بدلا تھا، جبکہ مہروز شاہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر انابیہ کو دیکھا جس کے چہرے کی رغبت زرد ہوئی تھی۔ زہرا جیسی لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو سارا، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، جبکہ سارا وہیں جمی رہی۔ انابیہ یہ جھوٹ بول گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے کا احساس مہروز شاہ پر شدت سے سوار ہوا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی ایک دن پہلے ہی رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آئی، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی ہو کر تم اتنا گر جاؤ گی سارا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کے کتنے سال سارا افندی کے لیے ضائع کر دیے تھے۔ سارا افندی کے لیے اس نے انابیہ شاہ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، جو لڑکی اس میں مر مٹنے کو تیار تھی۔ اب تمہیں گری ہوئی لگی نا مہروز، تمہاری سو کالڈ حوث کا بھانڈا پھوڑنے والی ہوں۔ اب تم سے کیسے برداشت ہوگا؟ کہاں جائے گی وہ تمہاری نیک نامی، وہ بڑا رتبہ، مغروری اور شاہ حویلی کی عزت؟ اس کے صرف لب ہل رہے تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کا اس پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر انابیہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول گیا انابیہ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے فکر ہو تو صرف انابیہ شاہ کی، نہ ہی اپنی نیک نامی کی، نہ ہی اپنی مغروری کی، اور نہ ہی اپنی رونت کی، اور نہ ہی شاہ حویلی کی عزت کی۔ اگر اسے کسی سے فرق پڑتا ہے تو وہ اس کے پہلو میں جم کر کھڑی ہوئی لڑکی سے اس بار شدت سے اس کے دل نے انتظار کیا تھا نہ مانے، اور شاید یہ اس مومسی لڑکی کی محبت کا امتحان تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہی ہٹا۔ مہروز سے وہ دور ہو گئی۔ سارا نے طنزیں مسکراہٹتے ہوئے مہروز کی جانب دیکھا تھا۔ اب ایک نہیں 2 طلاق کے کاغذات تیار کروانا مہروز شاہ، کیونکہ صرف تم مجھ سے طلاق نہیں دو گے بلکہ طلاق انابیہ شاہ کو بھی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انابیہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ حیرت سے اچھل کر 2 قدم دور جا گری۔ گولڈن کلر کے خوبصورت بال کندھوں سے بچل کر گویا حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر شدید غصہ ابھرا۔ تمہاری اتنی جرت، وہ بپٹتے ہوئے اٹھی تھی، لیکن اگلے لمحے میں مہروز نے سختی سے کو دبوچتے اسے انابیہ سے دور پھینک دیا تھا۔ خبردار، اگر میری بیوی کی جانب آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تو اس روز وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پہلو میں جم کر کھڑا ہوا شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی جانب سے سخت نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ اس روز اسے یوں لگا تھا جیسے انابیہ شاہ کی محبت کامیاب ہو گئی ہے، جیسے اس کے عشق کو کامیابی کا درجہ ملا ہے جو مل جانا چاہیے تھا۔ انابیہ نے آگے بڑھتے سختی سے اس کا کندھا دبوچ لیا تھا۔ تو مہروز کی محبت ہو، ٹھیک ہے، مہروز تمہیں طلاق دے یا نہ دے یہ تم لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن مہروز کی عزت تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے بھی شوہر، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی بھی ایری ہاری لڑکی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ بول رہی تھی لیکن اس کا لہجہ بھی گیا ہوا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے سارا کو دیکھتی ہوئی اسے احساس دلا رہی تھی ایک گری ہوئی عورت میں اور ایک محبت کرنے والی عورت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محبت تو عورتوں کو بھی ہو جایا کرتی ہے، یہ ایسا جذبہ ہے جو ہر دل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم محبت کے انتخاب غلط عورت کا کر لیتے ہیں۔ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں گلا دبا دوں گی، اس کا زہر دوں گی۔ اسے سارا چیختے ہوئے انابیہ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب مہروز نے سختی سے کھینچتے اسے کمرے سے باہر نکالا، اس بار اس کے برداشت جواب دے گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے سارا سے محبت کی تھی۔ میں تم جیسے گھٹیا شخص کو چھوڑوں گی نہیں مہروز شاہ۔ اس نے آخری بار انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، لیکن اس نے گارڈ کو بلا کر اور سارا کو اس کے سامان سمیت حویلی سے باہر پھینک پا دیا تھا۔ وہ کبھی کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو صرف مفاد پرست ہو، جو اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے
اور اب یہ بات اسے شدت سے چبھ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو سب سے بڑی غلطی کی، وہ غلطی جو کہ ناقابل تلافی تھی۔ اس نے مہروز کو پہلی بار اتنے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا مگر اس کا ڈر اسے اندازہ نہیں تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ خوفزدہ نظروں سے مہروز کے بکھرے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور جب وہ اس کی جانب پلٹا، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا، لیکن لہجہ حد درجہ دھیما تھا۔ نہیں، اس نے بلا جھجک کہہ دیا، لیکن مقابل نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم بات کرو تو صرف سچ بات کرو۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پلیز مجھے بتا دو۔ اس لیے کہ وہ پہلی بار اس کے سامنے التجا کر رہا تھا، اپنے کردار کے شفاف ہونے کا یقین دلا رہا تھا، اور اس نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر مجھے لگتا کہ آپ کے کردار میں کھوٹ ہے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ اپناتی، چاہے پھر مجھے سارے گھر والوں سے چکر لینا پڑتے۔ اور نہ جانے کیوں شدید غصے میں بھی مسکراتے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو، میں نے کہیں سنا تھا کہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، سو آج میں نے دیکھ بھی لیا، وہ بڑی نرم مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، جبکہ مہروز کو مسکراتی ہوئی دیکھ کر وہ بھی ذرا سی ریلیکس ہو گئی۔ تو آپ صاف لفظوں میں یہ کہہ دیں شاہ صاحب کہ آپ مجھے چاہتے نہیں ہیں۔ رخ موڑ کر آنی کی جانب دیکھتے ہی وہ ذرا سا مسکراہٹ دبا کر کہہ گئی، جبکہ مقابل نے اسے پچھ سے تھامتے اپنے قریب کر کے اس کے کندھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم چاہ جانے کے قابل نہیں ہو، تم قابل محبت ہو لڑکی۔ وہ کسی کو بھی سوال جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جو اس کی زندگی میں آیا، جو اپنی مرضی سے چلا گیا، وہ کسی کے پیچھے بھاگ کر بھیک مانگنے کر وہ محبت حاصل نہیں کر سکتا تھا جو کبھی اس کی ہو ہی نہ۔ اس کے سینے پر نرمی سے سر جماتے ہوئے وہ آج پورے حق سے اسے محسوس کر رہی تھی۔ اسے محبت تھی مہروز شاہ سے، اندھی محبت، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو محبت شک کے دائرے کو چھو کر گزرے پھر وہ محبت کہے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ مغربی خطے کے سید ہماؤں نے اسے چھو کر جیسا معتبر کر دیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کتنے گلنار کھلے تھے۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے واپس پلٹی تھی۔ نائٹ سوٹ پر اس نے گاؤن پہن رکھا تھا جس کی ڈوریاں کمر سے کسی ہوئی تھیں، جبکہ وہ گاؤن اس کے ٹخنوں کو چھو رہے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنا ہنی مون سیلیبریٹ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ آ چکے تھے، اور یہاں وہ پورا وقت اپنے وقت کے شہزادے سے گزار رہی تھی، جسے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، بلکہ پروردگار نے اسے یوں عطا کر دیا کہ خود حیران ہو کر رہ گئی۔ اٹھ جائے مہروز، ناشتہ کریں اور مجھے باہر گھمانے کے لیے لے جائیں۔ اس نے نرمی سے مہروز کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں جب اس نے کروٹ بدلتے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ گھومنے سے زیادہ اگر اپنے شوہر پر دھیان دو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، خمارو لہجے میں کہتے ہوئے سرخ کر رہا تھا، جو کہ پہلی اس کی شدتوں سے گھبرائے پھرتی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر دور جانے لگی، جبکہ گاؤن کی ڈوری مہروز کے ہاتھوں میں آ کے وہیں بیٹھی اسے سر چہرے سے دیکھتی رہ گئی، جو کہ مہروز نے بڑی محبت سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ تم جانتی ہو، تمہارے ساتھ ہر موسم خوبصورت ہے، وہ نرمی سے اعتراف کر رہا تھا۔ جھوٹ بولنے میں آپ مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی صاف اس کے منہ پر کہہ گئی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ آج بھی اس کے یوں چھو لینے پر گڑبڑا جایا کرتی تھی۔ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا؟ اب وہ ذرا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ہلکے سے مسکراتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مہروز اس کی شرارت کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے اسے اپنے برابر میں کر اس پہ سایہ فگن ہوا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے محترمہ؟ اس کی گردن منہ چھپائے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے سلگتے لمس پر سمٹتی وہ لڑکی بحال ہو رہی تھی۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ آہستگی سے سرگوشی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مون چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف مہروز کے لمس کو محسوس کرنا تھا، اسے اپنے دل کے قریب، اس کے دل کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنا تھا، اور دو دلوں کی دھڑکنیں اس وقت عروج پر تھیں۔ میں تمہیں احساس دلاتا رہوں گا اپنی محبت سے، اپنے لام سے، اپنے جنون سے، اور تمہیں ماننا پڑے گا ایک روز کہ تم مہروز شاہ کے لیے قابل محبت ہو۔ وہ بس کہتے ہوئے اسے چھوتا جا رہا تھا اور خود میں سمٹتے ہوئے دانتوں کو لبوں میں دبا کر مسکرا رہی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ تو ایک عرصے سے یقین کر چکی ہے اس شخص کی بے پناہ محبتوں کا، شدتوں کا۔ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کوئی لمبا عرصہ درکار نہیں ہوتا، بس کھلے دل سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمیٹ لیں، اور آپ کی محبت خود چیخ چیخ کر اسے آپ کی جانب متوجہ کرے گی۔ اپنا رومانس ختم کریں شاہ جی، پلیز، میں تھک چکی ہوں۔
ملکہ سمجھ میں آئی اور مقابل نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز، وہ التجا کر رہا تھا، جو کہ اچارگی سے اسے دیکھتی رہی تب وہ آہستگی سے اسے دور ہوا۔ چلے آ جانے دی ہم نے آپ کو، کیا یاد کریں گے؟ وہ تو شخص کی دیتا دلیری پر حیران تھی، جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں دیتا تھا۔ اسے خود میں سمیٹ کر رکھتا جیسے کوئی گوہر نایاب ہو جو ذرا سا دور ہونے پر کھو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو جوڑ چکے تھے۔ مہروز نے سارا کو طلاق دے دی۔ سارا نے جتنے ہنگامے کرنے تھے کر لیے، لیکن نہ ہی اس کی صحت پر کوئی اثر ہونا تھا اور نہ ہی ہوا۔ محبت کس نے ناکام تجربے میں اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ غلط عورت کا انتخاب ہماری زندگی کو بربادیوں کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ ایک ٹھیک عورت ہماری زندگی کو حسین رنگوں سے مزین کرتی ہے جو کہ بہاروں سے میل کھاتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید ایسی اسٹوریز کے لیے اپنا فیڈ بیک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسند ناپسند کا اندازہ ہوتا رہے۔